الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادات اپنے بندوں پر لازم کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک بدنی عبادات اور دوسرے مالی عبادات. گویا کہ نماز یہ بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج بدنی اور مالی دونوں کا مجموعہ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی عبادات اللہ نے بندوں پر لازم کی ہیں ان سے مقصود ایک قسم کا امتحان اور ٹرائل ہے. گویا کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بندوں کو کسی ایک عبادت پر قائم نہیں رہنے دیتے. کبھی نماز کا حکم دیتے ہیں اور پھر نماز سے روک دیتے ہیں، کبھی روزے کا حکم دیتے ہیں پھر روزے سے روک دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، حج کا حکم دیتے ہیں. تو گویا کہ کسی ایک عبادت پر قائم رہنے نہیں دیتے، اور پھر عبادات کے اوقات متعین کر دیے، ان کے احکام اور احوال متعین کر دیے ہیں. جب ان اوقات کے اندر وہ ادا کر دی جاتی ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر وہ وقت نکل گیا اب وہ عبادت آپ بروئے کار نہیں لا سکتے. تو یہاں تک کہ خود اپنی ایک عبادت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کیفیت پر نہیں رہنے دیتے. چنانچہ آپ نماز جب پڑھتے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، قیام میں لطف آ رہا ہے، رکوع کرنے کو جی نہیں چاہتا، قیام میں بھی کھڑے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ خطاب متوجہ ہوتا ہے کہ اب آپ رکوع میں چلے جائیں. رکوع میں انسان کو لطف آتا ہے تو حکم ہو جاتا ہے نہیں اب سجدے میں چلے جائیں. سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو قعدے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر قیام میں چلا جاتا ہے. تو گویا کہ نماز کے اندر بھی کسی ایک رکن پر قائم نہیں رہنے دیتے. سجدے میں انسان کا دل لگ رہا ہے، انسان کو خشوع و خضوع محسوس ہو رہا ہے اور جی چاہتے کہ سجدے میں پڑا رہوں. فرمایا کہ نہیں، بس اب سر اٹھائیں سجدے سے اور قیام میں کھڑے ہو جائیں، یا قادم میں بیٹھ کر سلام پھیر کر نماز کو ختم کر دیں. تو گویا کہ انسان کے اپنے نفس کی لذت اور حصول لطف یہ عبادت نہیں ہے. عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کا نام ہے، دین کے جو ہے کہ احکام کو پورا کرنے کا نام ہے. روزہ ہے، روزہ رکھنے کو حکم دے دیتے ہیں کہ صبح صادق سے غروب شمس تک آپ نے روزہ رکھنا ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، خواہشات سے دور رہنا ہے. لیکن جیسے افطار کا وقت آتا ہے تو گویا کہ شریعت کو حکم متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب جلدی سے افطار کر لو. اب اگر ایک شخص کہے کہ نہیں ہمیں تو بھوکا رہنے میں بڑا لطف آ رہا ہے، ہمیں تو پیاسا رہنے میں بڑا لطف آ رہا ہے، ہمیں تو خواہشات سے دور رہنے میں بڑا لطف آ رہا ہے، ہم کھائیں گے نہیں، ہم پئیں گے نہیں، تو گویا کہ اس نے اس عبادت کو پورا نہیں کیا. اس کا روزہ ایون کہ مکروہ ہو جاتا ہے، چند لمحوں کی تاخیر پر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے.
اس لیے کہ امتثال امر کا نام دین تھا، اور یہی وہ آزمائش تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سال میں 5 دن ایسے رکھ دیے ہیں کہ اس میں تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ رمضان کے روزے رکھتے چلے گئے، روزوں کے ساتھ دل لگ گیا، اب جی چاہتا ہے کہ عید کے دن میں روزہ رکھ لیں، فرمایا کہ اب تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ اب اگر تم نے روزہ رکھنے کی کوشش کی تو گویا کہ تم رحمان کے بندے نہیں بلکہ شیطان کے بندے ہو گئے، شیطان کے بھائی ہو گئے۔ گویا کہ تم نے اپنے نفس کو شریعت سمجھ لیا، اپنی طبیعت کو شریعت سمجھ لیا، حالانکہ تم شریعت کے تابع تھے، تم طبیعت کے تابع نہیں تھے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے۔ یہی وجہ کہ امت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دنیا کے اندر کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کی اجازت دی گئی۔ آج اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو روک دیتے ہیں کہ نہیں، تم بقدر ضرورت بقدر کفایت تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، اس کے بعد صدقات کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ تو دیکھو صدقات کے حوالے سے بھی ایک کرائٹیریا متعین کر دیا، حج کے حوالے سے بھی احکام متعین کر دیے۔ اور حج تو ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس میں تو عقل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ انسان مرضی کا پہن نہیں سکتا، مرضی کا کھا نہیں سکتا، مرضی سے سو نہیں سکتا، مرضی سے اٹھ نہیں سکتا۔ گویا کہ حج یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ دیوانہ وار یہ عاشق یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف لبیک کہتا ہوا دوڑتا ہے، اور پھر وہاں پر بھی ایک جگہ پر ٹکتا نہیں ہے، کبھی مینا میں جاتا ہے، کبھی عرفات میں جاتا ہے، کبھی مزدلفہ میں جاتا ہے، پھر مینا میں آتا ہے، اس کے بعد پھر طواف وداع کر کے واپس اپنے گھر لوٹ جاتا ہے۔ تو گویا کہ پورے سفر عشق میں بھی کوئی ایک منزل نہیں ہے کہ وہاں پر یہ عاشق بیٹھ جائے، بلکہ وہاں پر بھی وہ پورا کا پورا سفر ہی میں رہتا ہے، یہاں تک کہ واپس اپنے وطن میں آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ عبادات ایک ٹرائل اور امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ میرے حکم کو کتنا پورا کرتا ہے، اور جس نے طیب خاطر کے ساتھ دل کی سچائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک بھی سجدہ کر لیا، ایک بھی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رضا کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، یہ رمضان کا مہینہ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب عنوان اختیار فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہ سے بچنا۔ گناہ سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ یا تو اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچے، یا اللہ کے شوق سے گناہوں سے بچے۔ شوق محبت میں اتنا سرشار ہے اپنے مالک، اپنے محبوب پر، کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر آج میں گناہ کروں گا تو کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اس لیے شوق محبت میں گناہ سے بچتا ہے، یا خوف سے بچتا ہے کہ اگر آج میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب میری پکڑ کریں گے تو پھر مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس خوف سے گناہ سے بچتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تقوی حاصل کرنا ہی اس سے مطلوب ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر روزے ایسی فرض کیے گئے جیسے پہلی قوموں پر۔ مقصود کیا تھا؟ یہ تسلی دینا تھا کہ یہ صرف کوئی نئی بات نہیں کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تمہیں کھانے سے ہم نے روک دیا، تمہیں ہمیں پینے سے روک دیا، تمہیں ہم نے جو خواہشات سے روک دیا، بلکہ پہلی قوموں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے اور انہوں نے پورا کیا۔ وہ بھی تمہارے جیسے انسان تھے، لہٰذا آج روزے کو تم مشقت نہ سمجھو بلکہ یہ اللہ کی اطاعت سمجھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عاشقوں کا امتحان لے رہے ہیں۔ اس لیے کہ طبیعت کی خواہشات کو قربان کرنا یہ بندے کے بس میں نہیں ہوتا، لہذا کھانا انسان کی فطرت ہے، پینا انسان کی فطرت ہے، خواہش نفسانی انسان کی فطرت ہے۔ فطری خواہشات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتے ہیں، تو گویا کہ امتحان لیتے ہیں کہ اس کا دل کھانے میں لگا ہوا ہے یا ہم سے لگا ہوا ہے، اس کا دل پانی سے لگا ہوا ہے یا ہم سے لگا ہوا ہے، اس کا دل خواہشات سے لگا یا ہم سے لگا ہے۔ جب ان خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلان کر دیتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا، درمیان میں فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوگا۔ اور میرے لیے اس لیے فرمایا کہ دنیا میں واحد روزے کی عبادت ایسی ہے کہ یہ عبادت سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے کی نہیں جا سکتی۔ یہ وجہ کہ روزے میں ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی ریاکاری کی روزہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ ریاکاری تو اس عبادت میں ہوتی ہے کہ جس کا وجود ہو،
نماز میں ریاکاری ہوگی، زکوٰۃ میں ریاکاری ہو سکتی ہے، حج میں ہو سکتی ہے، اور روزے میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آدمی یعنی معدوم عبادت کا روزہ ہے، نتھنگ کا نام روزہ ہے، نہ کھانے کا نام روزہ، نہ پینے کا نام روزہ، نہ خواہشات پوری کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو جو چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس میں ریاکاری انسان کیسے کرے گا؟ لہٰذا اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو خالص میری رضا کے لیے رکھے گا، اور جب میری رضا کے لیے رکھے گا تو پھر بدلہ بھی براہ راست میں ہی خود اس کو دوں گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا وہاں اجزا بھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ میں خود اس کو مل جاؤں گا، میری ذات اس کو عطا کر دی جائے گی۔ اور ذات اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں اس لیے کہ روزے دار دراصل اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ تخلق بھی اخلاق اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ نہ کھانا اللہ کا خلق ہے، نہ پینا اللہ کا خلق ہے، خواہشات سے دور رہنا اللہ کا خلق ہے۔ گویا کہ بیوی بچے کے اللہ محتاج نہیں ہے، تو گویا کہ یہ سارے کے سارے خلق بندہ یہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ یہ بھی کھاتا نہیں ہے، یہ بھی پیتا نہیں ہے، یہ بھی بیوی کا محتاج نہیں ہے، ان چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا وصف جب اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب اس نے میری ذات کا وصف اپنے اندر پیدا کیا، میرا خلق اس نے اختیار کیا، تو اس کو انعام میں بھی میں اپنی ذات ہی دے دوں گا۔ اور ناظرین، جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ اور حقیقت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یسونی ارضی ولا فی السماء، میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی بڑی ہے کہ ولا کی، لیکن وہ آسمان و زمین کی وسعتوں میں سما نہیں سکتی۔ آسمان و زمین کی وسعت اس کے نہ کافی۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بلخ کے بادشاہ تھے، بڑی اونچی بادشاہ جن کو حاصل تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ولایت و معرفت جب ان کو عطا کر دی تو بس پھر ساری کی ساری بادشاہی نہ صرف انسانوں کے سروں پہ بلکہ دنیا کی مخلوقات، دریاؤں کی مچھلیاں تک اس کی غلام بنتی نظر آتی ہیں۔ اور جب وہ بادشاہ وقت ہیں تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تہجد کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے روشنی محسوس کی، پلٹ کے دیکھا تو ایک شخص ہے اور رجسٹر کے اندر کچھ لکھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا کہ کیا لکھتے ہو؟ کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کا نام لکھا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، کیا میرا نام اس فہرست میں ہے؟ کہا کہ نہیں، تمہارا نام اس فہرست میں نہیں ہے۔ کہا کہ میرا نام بھی لکھ لو، اس لیے کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لکھ سکتے۔ فرشتہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن پھر تہجد کی نماز میں اٹھے، پھر روشنی دیکھا کہ فرشتہ کھڑا ہے، پھر کچھ لکھ رہا ہے۔ کہا کہ کیا لکھتے ہو؟ کہا کہ میں آج ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اب یہ دل کی مایوسی کے ساتھ انہوں نے پوچھا اور دل میں سوچا کہ جب اللہ سے محبت کرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے تو میرا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے؟ تو کہا کہ اس فہرست میں میرا نام ہے۔ تو فرشتے نے عجیب بات کہی، کہا کہ اس پہلا نام ہی تمہارا ہے، پہلا نام ہی ابراہیم ادم کا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں، اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور ناظرین، جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے لگے تو پھر اس کی کوئی نظیر نہیں۔ جو حدیث میں نے عرض کی تھی کہ منہ کی بو مشک سے زیادہ محبوب، یہ ایسے نہیں ہو سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ منہ کی بو کسی کی اچھی نہیں لگتی، کیسا بھی آپ کا اچھا دوست ہو، آپ کو اس کی منہ کی بو اچھی نہیں لگے گی۔ آپ کے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ منہ کی بو آپ کو پسند آتی ہو۔ ہاں، صرف ایک ہی رشتہ ہے کہ جس سے آپ دلی اور سچی محبت کرتے ہو، اس کی منہ کی بو بھی آپ کو عزیز۔ آپ کو چھوٹے معصوم بچے سے آپ کو پیار ہے، اس کے منہ کی بو سے بھی آپ لطف اٹھاتے ہیں، اس کے منہ کی بو سے بھی آپ محظوظ ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روزے دار جب تک اللہ کا محبوب نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی منہ کی بو اللہ کو محبوب ہو کیسے سکتی ہے؟ جب اللہ کو اس کے منہ کی بو محبوب ہے، اس کا مطلب روزے دار سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ محبت کرتے ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ جس کو مقام محبوبیت حاصل ہو گیا ہو اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو ابراہیم ادم کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان لوگوں میں پہلے نمبر پر ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم ادم کے بارے میں لکھا ہے، ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے تو راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو شراب میں دھتا گرا ہوا تھا اور منہ سے جو ہے اس کی رال ٹپک رہی ہے، کپڑے گندے ہیں۔ اب یہ کھڑے ہو کے سوچنے لگے کہ اس کے جو ہمجولی تھے وہ بھی نشے میں ادھر دھت پڑے ہوں گے اور یہ بھی یہاں پہ دھت پڑا ہے، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں۔ لہٰذا آپ نے اس کو اٹھایا اور حمام میں لے گئے
اور حمام میں اس کو غسل دیا، نہلایا، اس کے چھینٹے مارے تو اس کو ہوش آ گیا۔ اب حضرت نے فرمایا کہ میاں اپنی نوجوانی پر رحم کر اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان۔ یہ کہا اور وہ نوجوان چلا گیا۔ 2 دن کے بعد ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو فلاں علاقے کا جو ہے ابدال بنا دیا، ولایت و معرفت کا وہ مقام اس کو دے دیا کہ وہاں کے اولیاء اللہ اس کے سامنے بیٹھے اور وہ اولیاء اللہ کا سردار بن گیا۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ 2 دن پہلے تو ایک شرابی تھا اور نشے میں دھت پڑا تھا، میں نے اٹھا کے اس کا منہ صاف کیا تھا، اور آج یہ حالت ہے کہ وہ ولایت و معرفت کا تاج اس کے سر پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اے رب الجلال یہ کیا ماجرا ہے کہ 2 دن پہلے اس کی یہ حالت اور 2 دن میں ولایت و معرفت کی اس مقام پر کہ وقت کے اولیاء اللہ اس کے سامنے بیٹھے۔ تو عجیب آواز آئی ہاتف غیبی کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتلایا کہ اے ابراہیم تو ہمیں اتنا محبوب ہے، تو ہمیں اتنا پیارا ہے کہ تو نے اس کا منہ صاف کیا تھا ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہم نے اس کا دل صاف کر دیا تجھے راضی کرنے کے لیے، اور اس کا دل صاف کر کے ولایت و معرفت کے مقام پر پہنچا دیا۔ تو ناظرین حقیقت یہ ہے کہ دل کی صفائی اصل ہے، اور روزہ دل کی صفائی کے لیے اکثر اعظم ہے۔ اس سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کا کھانا، انسان کا پینا، یہ جانوروں کی جتنی خواہشات، یہ کھانا پینا، یہ جفتی کرنا، یہ خواہشات، یہ حیوانی خواہشات ہیں۔ ان حیوانی خواہشات کو بندہ جب کاٹتا ہے، اب یہ قدوسیت کی منزل طے کرتا ہے۔ جب قدوسیت کی منزل طے کرتا ہے، اب اس کے اندر فرشتوں والی شان پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور زبان سے خدا کا ذکر جاری ہونے لگتا ہے۔ تو ناظرین اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے ہماری ٹریننگ کرواتے ہیں تاکہ ہمارا قلب صاف ہو، اور دل جب صاف ہوا، اس لیے حدیث میں آتا ہے ان فی الجسد لمضغۃ، کہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو کہ وہ دل ہے۔ اس لیے کہ دل جو ہے ناظرین یہ ایسی چیز ہے، اور روزے کی جو عبادت ہے اس میں دل سب سے زیادہ پاک و صاف ہوتا ہے۔ تزکیہ اگر دل کا ہو تو یہ روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں کہ کھانے پینے کو روک دیتے ہیں، خواہشات کو روک دیتے ہیں، اور دل کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اور زبان سے قرآن کریم جاری ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم یہ اب خاص اپنی مہک اور عطر لے کر بندوں کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اترنے لگتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کا اتنا بلند مقام قرار دیتے ہیں کہ یہ روزہ یہ خاص میرے لیے ہے، اور یہ وجہ ہے کہ لکھا ہے کہ روزہ جب رکھا جاتا ہے تو روزے کی اطلاع اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکوں کو دیتے ہیں کہ اس کا روزہ ہے، کیونکہ روزہ اتنی مخفی عبادت ہے، اتنی مخفی عبادت ہے کہ ملائکوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ اس کا روزہ ہے، اس لیے کہ نہ کھانا پینا روزہ نہیں ہے، نہ آپ کھا نہیں رہے پی نہیں رہے، خواہشات جو آپ روزہ ہے نہیں۔ ایک آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے، آپ کہیں کہ روزے دار ہے نہیں، اور کھانا پینا یہ روزہ ٹوٹنا یہ روزے کے خلاف ہے نہیں۔ ایک روزے دار بھولے سے اگر کھا رہا ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے اس کا روزہ نہیں ہے، وہ تو بھولے سے کھا رہا ہے، اور روزہ بھولے سے انسان کھا لے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو وہ ہے کہ نہ کھانا پینا اور کھانا پینا یہ روزے کے منافی نہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی کیفیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ روزے سے ہے، اب یہ ملائکہ کو اطلاع دی جاتی ہے۔ تو عبادت کی اطلاع جب اللہ دیتے ہیں ملائکہ کو، اور ملائکہ کو خبر نہیں ہوتی، براہ راست اللہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت میں جب اس کا انعام دیں گے تو براہ راست خود دیں گے، درمیان میں ملائکہ کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ روزہ عظیم الشان عبادت ہے اور دل کو پاک کرتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ اولیاء کاملین نے جب یہ محنتیں کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیا، اور روزے دار کی مشک سے زیادہ محبوب اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے دار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آدمی کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے۔ جی ہلو، السلام علیکم حضرت، میں رضا بات کر رہی ہوں کولراڈو سے۔ جی جی ماشاء اللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس پروگرام پہ، بہت زبردست آپ نے پروگرام شروع کیا ہے، اللہ اس کو ہم سب کے نفع کا بنائے۔ حضرت ایک چھوٹا سا ایک سوال پوچھنا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ عمرے پہ جاتے ہیں رمضان کے دوران، لیکن ظاہر اس کا سفر کافی لمبا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے روزہ رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو روزہ جو ہے سفر میں پھر چھوٹ جاتا ہے، تو اس میں پھر کیا چیز مطلب بہتر ہوگی کہ مطلب عمرے پہ جائیں تو روزے کا بھی اہتمام رکھیں گے؟ یہ صحیح ہے کہ اگر اس میں چھوٹ ہے سفر میں روزہ
ضروری نہیں تو اس میں آپ نے ایزینس بندہ دیکھے تو اس میں کیا چیز جو زیادہ افضل ہوگی، تو اس لحاظ سے آپ ذرا گائڈ کریے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام. ماشاء اللہ بہت اچھا بر وقت سوال کیا اور واقعی اس کی ضرورت پیش آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. چنانچہ ایک موقع پہ ایک صحابی نے روزہ رکھ لیا تھا اور شدت پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے. لوگوں نے سمجھا کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا، کوئی اس کو چمڑا سنگھا رہا ہے، کوئی جوتا سنگھا رہا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ روزے کی حالت میں ہے. کسی نے پانی پلانے کی کوشش کی تو کہا کہ نہیں میرا روزہ ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. تو معلوم ہے کہ سفر کے اندر آپ کو رخصت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، اپنی سہولت اور راحت کو دیکھیں. پھر بعد میں جو اپنے وطن میں جب واپس آ گئے یا موقع ہوا اب روزے کی قضا کر دیں. لیکن اس سفر کی حالت میں روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. باقی بعض لوگ یہ کہتے نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشقت ہم برداشت کر لیں گے. ہاں اگر کوئی روزہ رکھ لے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، کیونکہ وہ عزیمت کا راستہ ہے. کیونکہ ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے. عزیمت اور مشقت کا راستہ ایک روزہ رکھے، اور رخصت یہ ہے، اور رخصت سنت ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کا راستہ اختیار فرماتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جب دو چیزوں میں اختیار دیتے تھے، ایک مشکل اور ایک آسان میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسانی والا راستہ اختیار کرتے تھے. تو جب روزے میں آپ کو رخصت دی گئی ہے تو بہتر یہ کہ آپ جو روزہ نہ رکھیں اور سفر سے واپس آئیں پھر اس کی قضا کر لیں. جی نیکسٹ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں فہد بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست آپ نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی مبارکباد دینا چاہوں گا. آپ کو ماشاءاللہ یہ آپ کے چینل کو کہ ہماری ضرورت کے لیے آپ نے بہت زبردست یہ پروگرام سٹارٹ کیا. ہمیں رمضان میں خاص کر اس قسم کی رہنمائی مل جاتی ہے. جی آج کے لیے مجھے سوال یہ تھا کہ ماشاءاللہ جیسے آپ نے بڑا اچھا بیان فرمایا ریاکاری وغیرہ کے حوالے سے، خوب بہت ہی ہمارے لیے مفید باتیں کہیں. سوال یہ تھا کہ غیر رمضان میں اگر کوئی منڈے کا یا تھرسڈے کا روزہ رکھتا ہے، سنت روزہ ایام بیس کا رکھنا چاہتا ہے وغیرہ، تو اس میں اگر کوئی کھانا آفر کرے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میرا روزہ ہے، تو یہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ ریاکاری تو نہیں ہے، ریاکاری کے زمرے میں تو نہیں آ گیا کہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے یہ تو ماشاءاللہ منڈے کا تھرسڈے کا روزہ رکھتا ہے یا میں بیس کا روزہ وغیرہ رکھتا ہے. تو اس موقع پہ ہم کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں سچویشن کو؟ جزاک اللہ، اس میں آپ رہنمائی فرما دیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں یہ بنیادی بات یاد رکھیں، اپنے آپ کو روزے دار کہہ دینا یہ ریاکاری میں شامل نہیں ہے. کہ ایک شخص کہتا ہے میں روزے دار ہوں، یہ ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری کا تعلق انٹینشن کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ ہے. آپ کس نیت سے یہ بات کہہ رہے ہیں. یہی وجہ کہ بخاری کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو تم کہہ دیا کرو انا صائم، مطلب میں تم سے یار جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ میں روزے دار ہوں. اب یہ ریاکاری نہیں. انٹینشن اگر آپ کی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر میں یہ مشہور کروں میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، تو انٹینشن پر فیصلہ ہے. یہاں پر آپ یہ اگر منڈے یا تھرسڈے کا روزہ رکھا ہوا ہے اور سچویشن ایسی پیش آ گئی کہ کھانا پڑ رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یار میرا روزہ ہے میں نہیں کھا سکتا. تو یہ آپ کا گویا کہ حقیقت کا اظہار ہے، یہ ریاکاری میں شامل نہیں ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ روزے دار تو ریاکاری کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایسے تو بے روزہ بھی کہہ سکتا میں روزے دار ہوں، بعض روزے دار بھی کہہ سکتا ہے میرا روزہ نہیں ہے. تو آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ آپ ثابت کریں کہ نہیں یار تمہارا روزہ ہے. تو بہرحال تو اس اظہار کا تعلق جو ہے ریاکاری سے نہیں ہے، انٹینشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس لیے جمعرات و پیر کا اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ اظہار کر سکتے ہیں یار میرا روزہ ہے. باقی وہ الگ بات ہے کہ بس اوقات ایک آپ مہمان بن کے کسی کے ہاں گئے ہیں اور انہوں نے کھانا لگا دیا، اب اس کی دلجوئی کا معاملہ ہے. اگر وہاں اس کی مسلمان کی دلجوئی کا معاملہ ہے تو پھر آپ روزہ توڑ دیں، کیونکہ نفلی روزہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں. آپ اس کا اظہار بھی نہ کریں اور اس کے کھانے میں شامل ہو جائیں. یا آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا، اب آپ نے اس کے سامنے کھانا لگا دیا اور خود کہہ دے یار میرا روزہ ہے آپ کھائیے، تو یہ بڑا امبیرسنگ لگتا ہے. اور بندہ یہ کہے کہ یار میں کھاؤں اور سا لگتا ہے. نہیں، آپ بھی شامل ہو جائیے صرف مہمان کے اعزاز میں، تو اللہ تعالیٰ روزے کا اجر کا ثواب بھی دے دیں گے، اجر و ثواب بھی مل جائے گا، اور پھر روزہ بعد میں آپ کو ادا کرنے کا بھی آپشن ہے. اس لیے اظہار کر دینا یہ ریاکاری نہیں ہے، انٹینشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. میں رحمان بول رہا ہوں. جی سب سے انڈیانا سے. جی سب سے پہلے میں آپ کو مبارک دینے تھا تاکہ اس شو کو آپ کو برکت دے. آمین. حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ
کہ ہم کو پتہ سنا کہ جو افطار کے وقت کھجور کھانی ہے سنت، لیکن یہ بھی سنا تھا کہ کیا کھجور سحری وقت بھی کھانی سنت ہے؟ اگر اس کا تھوڑا سا جی ایکسپلین کر سکتے ہیں تو جی آپ تو بہت شکریہ. جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا. اصل میں جو ہے وہ سحری میں بھی جو ہے وہ کھجور کھانا سنت ہے. کھجور سے مراد کوئی بھی میٹھی چیز ہو، کیونکہ افطار کے وقت بھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ کھانے کی ابتدا میٹھے سے کریں. بعض روایات میں آتا ہے نمکین سے کریں، بعض میں آتا ہے میٹھے سے کریں. تو لہٰذا جو ترتیب یہ بن گئی کہ افطار میں آپ میٹھے سے افطار کرتے، کھجور سے مطلب روزہ کھولتے ہیں. اسی طریقے سے سحری کے بارے میں حکم ہے کہ اس میں بھی آپ کوئی میٹھی چیز کھائیں. بھلے آپ نمکین کھانا کھائیں لیکن یہ کہ ضرور سحری کے وقت کوئی میٹھا کھا لیں، چند کھجوریں کھا لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ میٹھا کھانے کی سنت پوری ہو جائے گی. تو اس لیے افطار کے وقت بھی کھجور اور سحری میں بھی کھجور دونوں میں استعمال کرنا یہ سنت کے زمرے میں آ جائے گا. کیوں کہ اس لیے کہ ان دونوں موقعوں پہ میٹھا کھانا سنت سے ثابت ہے. اور کھجور کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ افطار کے وقت جب کھجور کھائیں تو پوری کھجور منہ میں ڈالیں. اگر بڑی کھجور ہے اس کے کنارے سے توڑتے ہوئے کھاتے جائیں، لیکن پھر گٹھلی سمیت پوری کھجور منہ میں ڈالیں اور منہ میں گٹھلی کو اچھی طرح صاف کر کے اب گٹھلی کو نکالیں. اور میں نے جو ہے اکثر بتایا کرتا ہوں کہ گٹھلی جو ہے وہ نکالنے کی سنت کا طریقہ یہ ہے کہ یہ الٹے ہاتھ کی انگلیوں سے گٹھلی کو پکڑ کے یوں پھر اپنے سائڈ پہ رکھیں. اس طریقے سے گٹھلی نکالیں، سیدھے ہاتھ سے یوں نہیں، اس لیے کہ اس سے جو ہے وہ آلودہ ہو جائیں گے ہاتھ اور اسی سے پھر اگلی کھجور آپ کھائیں گے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست و پاکیزگی یہ تھی، آپ الٹے ہاتھ کی انگلیوں سے کھجور کی گٹھلی نکال کے سائڈ پہ رکھتے تھے. تو اس طرح کریں اور منہ میں ڈالیں. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روزے دار نے جو ہے وہ گٹھلی الگ کر کے رکھ دی اور اس کے بعد کھجور کا گودا کھا لیا، جیسے عام طور بعض نفیس لوگ کرتے ہیں، پہلے سے اس کی گٹھلی نکال کے کھا لیا. تو گٹھلی اللہ سے شکایت کی کہ اللہ یہ تیرا روزے دار بندہ، اس کے منہ کی پاکیزگی اور بو تو تجھے مشک سے زیادہ محبوب ہے. میری چاہت تو یہ تھی کہ مجھے بھی منہ میں لیتا، میں اس خوشبو کے ساتھ میں بھی آلودہ ہو جاتی، یہ مجھے اعزاز ملتا. لیکن اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے گٹھلی نکال کے الگ کر دی اور جو اکیلی گودا کھایا. تو اسے شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو القاء کیا کہ دیکھو تم نے جو یہ کیا، اور یہ گٹھلی نے شکایت کی ہے مجھ سے کہ میرے منہ کی بو، روزے دار کی منہ کی بو تو مشکل سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اور گٹھلی کہہ رہی ہے کہ مجھے تم نے محروم رکھا. تو دیکھو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے، اور اللہ کی ان مخلوقات کا اللہ سے کیسا تعلق ہے. اس گٹھلی نے شکایت کی. اس لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ گٹھلی جو ہے وہ منہ میں ڈالیں. آپ تھوڑی تھوڑی کھجور کھاتے رہیں، چھوٹی کھجور تو پوری منہ میں لے لی، اجوا کھجور ہے مثلا، وہ پوری منہ میں لے لی، اب آپ اس کو کھاتے رہیں اور وہ اس کے اندر گٹھلی بھی منہ کے اندر آ جائے گی. تو منہ کا جو اعزاز ہے روزے دار کا وہ بھی اس گٹھلی کو حاصل ہو جائے گا، جیسے کہ روایت میں آتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آئندہ حاضر ہوں گے. تو آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ای میلز کے ذریعے سے بھی آپ جو ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور کالز کر کے بھی سوالات پتہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.